بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، اکانومی کی صورتحال کی طرف بڑھتے ہیں، مگر کچھ چیزیں بے حد خطرناک ہیں جن کی طرف اشارہ عمران خان صاحب نے کیا، وہ میں شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی رواں سال کپاس کی پیداوار 25% کم ہوگی، مکئی کی پیداوار 3% کم ہوگی، گنے کی پیداوار 8% کم ہوگی، چاول کی پیداوار 40% کم ہوگی، مرچوں کی پیداوار 54% یعنی کہ 54% کم ہوگی۔ پچھلے 5 مہینوں میں ایک عام آدمی مہنگائی کے کتنا زیادہ سفر کر رہا ہے۔ ٹریکٹر کی سیل انہوں نے بتایا 45% اس میں کمی ہو گئی ہے، ڈی اے پی کھاد کی سیل میں 75%، یوریا 8%، پوٹاش 85 یعنی کہ 85% اور ڈیزل کی کھپت میں 22% کمی ہوئی ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلی تو ایک بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ مہنگائی اور یہ اقتصادی صورتحال کے اوپر بات کر رہے ہیں، کیونکہ نیشنل اسمبلی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اپوزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ بھی پھنسے رہے ہیں اس لاک جیم میں توشہ خانہ کے، یہ پاکستان کے اصل ایشوز ہیں اور یہ بہت جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ایگزسٹانشلسٹ تھریٹ، کہ آپ کی بقا کو خطرہ ہے پاکستان کی، اتنی بڑی سچویشن ہے۔ اور یہ وہ جو ویسے ہی ہمارے یہاں تو یہ کہا تو جاتا ہے، ایک مذاق ہی بن جاتا ہے کہ ایسا مشکل وقت پہلے نہیں آیا تھا، مگر یہ واقعی بہت مشکل وقت ہے۔ اس کے اندر جو عمران خان نے بھی میرا ذکر کیا ہے اس پر کہ خطرہ ہے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا۔ ڈیفالٹ عام آدمی کو سمجھانے کے لیے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے قرضے یا لائبلٹی جو دنیا کو دینے ہوتے ہیں، عدم ادائیگی اس کی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں دے پائیں گے، تو اس کا جو خطرہ ہے یہ وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ رسک جو ہمارا جو ہے ابھی جو بڑھ گیا ہے، وہ یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی نے یہ فگر دیا ہے کہ جو 5 سالہ جو ہے نا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہوتا ہے، ان کا جی اس کا رسک جو ہے نا ڈیفالٹ کا ہمارے پاس 56 سے 75% ہو گیا ہے، 56% سے بڑھ کے 75% ہو گیا ہے۔ اور جب یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہوتا ہے یا خدا نہ خواستہ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی قرضہ نہیں دے، اور ہم قرضوں پہ ہی چل رہے ہیں، ہم قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں، یا تو کوئی قرضہ نہیں دیتا، اور اگر دیتا بھی ہے تو اتنے مہنگے ریٹ پہ دیتا ہے کہ وہ آپ کو افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں۔ پہلے ہی ہمارا یہ صورتحال جو ہے یہ اس کی آج حفیظ پاشا صاحب کو میں سن رہا تھا مالک کے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بھی ہماری یہ پرسپشن بن گئی ہے۔ ایک تو موڈیز جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ہے، انہوں نے آلریڈی ہمارا جو ہے نا مائنس کے قریب فگر کر دیا کہ ڈیفالٹ کی پرسپشن ہماری بہت نیگیٹو پہ کر دی ہے، بری کر دی ہے۔ اس کے بعد سے جب اس طرح کی دنیا کی بڑی کمپنیاں جو کہ جو ہر کوئی قرضہ دینے والا ان کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کنٹری کا رسک فیکٹر کتنا ہے، یہاں پہ میں پیسے لگاؤں گا تو کتنا میری انویسٹمنٹ خطرہ ہے، قرضہ واپس آئے گا نہیں آئے گا، تو اگر یہ صورتحال ہو کہ جناب یہ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کیا مسئلے ہیں ڈیفالٹ سے جڑے ہوئے اور اس وقت ہمیں کیا خطرات ہیں معاشی، وہ اس کی بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے علاوہ ہماری ڈیٹ اور لائبلٹی جو قرضہ جات ہیں اور جو ادائیگیاں ہیں وہ 62 خرب روپے ہو گیا ہے۔ یہ ایک سال میں 12 خرب روپے کی بڑھاوا کہہ لیں آپ، بڑھوتری ہو گئی ہے، یہ بڑھوتری بہتر ورز ہے جو ہے نا، 23% ایک سال میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کانسیکوینسز بھی یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے اپنی میٹنگ جو پہلے نومبر کے پہلے ہفتے میں کرنی تھی انہوں نے تیسرے ہفتے پہ لے گئے ہیں، اور غالباً تیسرے ہفتے میں کیونکہ یہ امکان تھا کہ پاکستان میں جو بجلی کنی کی فضا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے لگنے کی، اس پہ صرف پورا پاکستان کی اکانومی نہیں بیٹھی، پوری دنیا بھی بیٹھی ہوئی، آئی ایم ایف بھی اس پہ بیٹھی ہوئی، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جناب اس کا فیصلہ دیکھ لیں، اس سے ان کی کتنی سیاسی غیر استحکامی بڑھے گی جس سے کہ اقتصادی غیر استحکامی آئے گی، تو آئی ایم ایف بھی اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ اور آئی ایم ایف کو اور بھی جو میجر مسئلے نظر آ رہے ہیں کہ یہ دھڑا دھڑ جو سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ڈارنامکس جو ہیں یہ خرچہ کیے جا رہے ہیں نا، ان کو لایا اس لیے گیا ہے کہ بھاڑ میں جائے میکرو اکنامک، بھاڑ میں جائیں یہ بڑے فگر جو ہیں، یہ فینسی ورڈ جو کہ آپ میں یا اکانومسٹ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، ان کا یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہو، عام آدمی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیے جائے۔ اس کی وجہ سے فار ایگزامپل آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، ہمارا خرچوں میں اور ریونیو کے درمیان میں جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ 1500 ارب روپے کم کرنے تھے،
وہ کم کرنے کی بجائے وہ ڈیفیسٹ وہ بڑھ گیا ہے. چلیں وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں. میں ذرا بتا